آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے سینے کا راز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جو بھی تسبیحات کرتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن جمعہ کے دن صرف 11 بار آپ نے اس وظیفے کو جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والی فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی تاثیر و طاقت تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کرتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو رب کریم سے مکان بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی کسی بھی پریشانی کے لیے آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں، آج جمعہ کے دن اللہ آپ کی ہر حاجت کو مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا فرمائے گا، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن بخشش کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کی اذان سن کر جو لوگ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ ہر قدم پر کامیابی عطا کرتا ہے۔ جو جمعہ کے دن جتنا جلد جاتا ہے اسے اتنی بڑی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ درجہ کیا جائے تو آپ سب سے پہلے پہنچے تو آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر بعد میں جانے والے کو بیل کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد جانے والے کو بکرے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اس کے بعد مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد انڈے کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والو، اس لیے جمعہ کا دن حقیقی نیکیاں لوٹنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا ایک ایسا خوبصورت قبولیت کا دن ہے کہ جس میں اللہ کریم سے مانگتے جاؤ اللہ آپ کی جولیاں بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 11 بار یہ وظیفہ جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کوئی بے گھر ہے، آج کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ بہن بھائی دوست یار رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا؟ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہمسایوں میں آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، تو صرف جمعہ کے دن اپنی اس بے بسی، مجبوری، لاچاری اور قرض سے نجات کے لیے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ قرض کیسے اور کہاں سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہے ہی مجبور کے لیے، لاچار کے لیے، بے بس کے لیے۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اولاد رب کی دین ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہو تو کیا وہ کبھی بے اولاد رہنا پسند کرے گا؟ یہ اللہ کی دین ہے تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے جولی پھیلاؤ، وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، آپ کے گھر میں سکون اور برکتیں آئیں گی۔ اللہ والو، اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، ماں باپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسجد میں بیٹی کے رشتوں کی دعائیں کی جاتی ہیں، ماں باپ لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کے رشتے کے پرپوزل رکھتے ہیں کہ میری بیٹی کا کہیں رشتہ کروا دو۔ آج کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جمعہ کے دن تمام مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر
یہ وظیفہ پڑھیں، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اللہ والو، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش ہے جو اللہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ جمعہ کا دن کتنا عظیم! اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھا کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جمعہ کے دن کی افضل ترین عبادت ہے، اور جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور جو بندہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ایک بار سورہ ملک پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ والو، جمعہ کے دن سورہ ملک کی قبولیت اتنی زیادہ ہے کہ تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جاتی ہے۔ سورہ ملک وہ واحد صورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ آج میرے بہن بھائی جو پریشانی کے عالم میں دن رات محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا رزق بڑھ جائے، راتوں کو جاگتے ہیں، محتاجیاں لوگوں کے تانے تک برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مدد نہیں آتی، پھر جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اتنے میں رب ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی، پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ والو، آج میں جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یہ تمام وظیفوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ آپ جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل، جو بھی عبادت کرتے ہیں، وہ ایک طرف، آپ اس عبادت، اس وظیفے کے ساتھ صرف جمعۃ المبارک کے دن ایک وظیفہ جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پھر اس وظیفے کی تاثیر و طاقت دیکھیں، پھر اس وظیفے کے معجزات دیکھیں، پھر اس وظیفے کی غیبی مدد دیکھیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا طاقتور مجرب عمل ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کے ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اگر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں، آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے جمعہ کے دن کا یہ خاص عمل کرنا ہے، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی بے گھر ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری، شادی چاہتا ہے۔ جس کو جو چاہیے،
جتنا چاہیے جیسا چاہیے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ آپ کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں حاجات بھی ہوں گی تو اللہ آپ کی قبول فرمائے گا۔ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس وظیفے کو چھوڑیں گے، بہت سے لوگ لاپرواہی میں، کوتاہی میں اس عمل سے دور ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو جمعہ کے دن ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، عزتیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، 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 الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اللہ کا شکر کرنے کے بعد آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے من پسند ہو جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ کا شکر کرنے کے بعد اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اللہ سے اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنے لیے رزق، دولت اور ہر شے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ توجہ کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ آیت سکرین پر دکھا دی تاکہ کسی بھی بہن بھائی سے غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین، نہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں، نہیں تو آپ سکرین پر دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران اللہ سے 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات کی نیت کر کے بھی بیٹھو گے تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کے قرض سے نجات ہو جائے گی، بیٹیوں کے بہترین معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ یعنی کہ آج اس عمل کو، اس قرآنی آیت کو 11 بار پڑھنے سے اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو مل جائے گے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں آج تیرے بندے نے تجھے
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سے یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسے میرے نام یا حیو یا قیوم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دو۔ پھر تقدیر بدل جاتی ہے، پھر نصیب کھل جاتا ہے، پھر اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے حالات تو اچانک بدل گئے، یہ راتوں رات امیر ہو گیا، یہ کون سا 2 نمبر کام کرتا ہے۔ اللہ والو، ہر بندہ 2 نمبر کام نہیں کرتا، کوئی اللہ کو راضی بھی کر لے تو اللہ راتوں رات تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا لاڈلا ہو جائے تو اللہ راستے سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے دوران اگر کوئی 11 حاجتیں بھی لے کر بیٹھے گا تو اللہ پوری کرے گا۔ اللہ والو، یہ ایک ایسا شرطی عمل ہے کہ جس میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک جمعۃ المبارک کا دن، ایک قبولیت کی گھڑیاں، پھر یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ رحمتیں برکتیں برسا دیتا ہے، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ آج بے بس ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، بند گلی میں جا چکے ہو، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، تو آج صرف 11 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر دیکھ لو۔ اب اس قرآنی آیت کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو ایک اللہ کریم کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، بہت زیادہ نوازنے والی ذات۔ اور آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو جائیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا مکان ہو، ذاتی گاڑی ہو، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں۔ تو یا وہابو کو پڑھنا شروع کریں۔ یا وہابو، اللہ آپ کو انگلی سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، ارجنٹ کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، ارجنٹ کسی بھی مقصد میں خوشحالی چاہتے ہو، تو یا وہابو کو پڑھو۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا، بعض اوقات کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے، بعض اوقات نہیں کرتا، لیکن آج جس ہستی کے سامنے میں یہ 3 اعمال پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، یہ 3 اعمال پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھو، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ یا وہابو، 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 یا وہابو۔ آپ نے 11 بار یا وہابو پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اتنا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق، دولت، کامیابیوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے یہ طاقتور وظیفہ فائدہ نہ دے۔ اس لیے توبہ کرنے کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگو، ضد کر کے مانگو، سجدے کی حالت میں مانگو۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔
اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد 3 افراد کو یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے۔ ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔